اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اقتران جواب شرط وَإِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا لِأَنْ تَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ الشَّرْطِ وجب اقترانها بالفاء وذلك إن كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس۔ ہماری بحث اس چیز میں تھی کہ جوازم کتنے ہیں، کون سے ہیں، پھر ہم نے ان کی تقسیم بندی جو کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ کچھ ایسے جوازم ہیں جو فعل واحد کو جزم کرتے ہیں، پھر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو دو فعلوں کو کیا ہے جزم کرتے ہیں۔ تو آج ہماری جو بحث ہے اس سے آخری جو حصہ پڑا تھا کہ وہ جوازم کے جو دو فعلوں کو جزم کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی ہے۔ کیا مطلب ملتی جلتی ہے؟ کہ ہم نے کہا کہ یہ جو جتنے ہم نے بتائے 11 اعداد بتائے ہیں، یہ وہ اعداد کہلاتے ہیں کہ جن میں پہلا حصہ جس کو جزم کرتے ہیں وہ شرط کہلاتا ہے، اور بعد والا حصہ جزا کہلاتا ہے، شرط اور جزا یا شرط اور جواب جو بھی کہیں۔ تو گویا کہ آج ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر ایسا جملہ واقع ہو، جواب واقع ہو کہ جو جملہ واقع ہوا ہے شرط کے بعد، لیکن وہ جملہ صلاحیت نہیں رکھتا کس چیز کی، کہ وہ جواب واقع ہو اس شرط کے لیے، یعنی ایک شرط واقع ہوا ان اعداد کے بعد، اور اس کے بعد پھر کیا آتا ہے، وہ ایسا جملہ آ جاتا ہے کہ جو جملہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ جواب واقع ہو سکے اس ادات شرط کے شرط کے لیے، یعنی اسے کہیں کہ شرط کے لیے، تو اس جملے پر ہم داخل کریں گے یا تو فا، اور کچھ ایک دو صورت بتائی ہے جہاں پر اذا بھی جائز ہے، جیسے جملہ اسمیہ میں ابھی آئے گی۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، تیسرا جو حصہ ہے جزم کا وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو جتنے بھی اعداد ہیں کسی کو بھی لے لیں، مثلا بطور فرض ہم ان کو لے لیتے ہیں، ان کے بعد کیا آیا کہ ان کے بعد ان حرف شرط یا ادات شرط جو بھی کہیں، یہ ادات جو 11 بھی پڑھے ان میں سے ایک ہے ان کے بعد فعل آیا اور وہ فعل شرط قرار پایا۔ اب کیا ہے، اس کو جزا کی ضرورت ہے۔ جزا کوئی فعل ہوتا تو مسئلہ آسان تھا، یہ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کوئی فعل نہیں ہے، یا تو جملہ ہے، اور جملہ چاہے جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ ہو، لیکن وہ جملہ ہے، اور ایسا جملہ ہے کہ جو صلاحیت نہیں رکھتا کس چیز کی، کہ وہ جواب واقع ہو ادات شرط کے لیے۔ جب اس طرح ہے تو پھر اس جملے پر چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ طلبیہ ہو، یا وہ فعل جامد ہو، یا وہ منفی بلن او ما ہو، یا مقرون بقد ہو، او حرف تنفیس سے کیا ہے ملا ہوا ہو، ان تمام صورتوں پر اس پر کیا ہے فا کا داخل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اچھا، یعنی تین حصے ہم خلاصے کے طور پر تین حصے کریں گے، پھر کیا ہے ہم عبارت پڑھیں گے۔ جوازم کے تین حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ان جوازم کے بارے میں پڑھا کہ یہ 5 ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر ان کے بعد فعل واحد کو جزم دیا جاتا ہے، وہ پیچھے ہم نے پڑھا، جیسے طلب ہے، لم، لما، یہ وغیرہ پڑھ لی پیچھے 5۔ پھر کیا ہے اس کے بعد کہا کہ 11 ادات ہیں جن کے بعد 2 فعلوں کو مجزوم کیا جاتا ہے۔ آج جو تیسرا ہے، یہ تیسرا حصہ اس میں ہے کہ اس ادات کے ان ادات کے بعد کوئی فعل آ رہا ہے، وہ شرط واقع ہو رہا ہے، لیکن اس شرط کے بعد جو جملہ واقع ہو رہا ہے وہ جملہ ان کے لیے کیا ہے جزا اور جواب واقع نہیں ہو رہا یا صلاحیت نہیں رکھتا، تو ہم کیا کریں گے، اس کو جواب قرار دینے کے لیے اس پر فا داخل کریں گے۔ اچھا، یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جملہ اس فعل کے بعد واقع ہوتا ہے، یہ جواب واقع کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس شرط کے بعد جو جواب ہم کہتے ہیں یا جملہ کہیں کہ واقع ہو رہا ہے اور صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ جواب واقع ہو سکے،
تو یہ کیوں ہے جزا اور جواب واقع کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں کہ اس کی بحث انشاءاللہ آئے گی جب ہم ان کی ایک علیحدہ بحث پڑھیں گے شرط اور جزا کی، تو وہاں پر کیا ہے یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی، یہاں اس کو تفصیل دینا طولانی ہو جائے گا۔ اچھا، وَإِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا لِأَنْ تَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ الشَّرْطِ، کہتے ہیں کہ اگر جملہ جو واقع ہوا ہے وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو، کہاں پر واقع ہوا ہے کہ وَإِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا، اگر جو جملہ واقع ہوا ہے وہ جواب ہونے کی صلاحیت یا جزا ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، لأن تقع بعد ادات شرط، جبکہ وہ کب آیا ہے؟ ادات شرط کے بعد آیا ہے، یعنی ادات شرط کے بعد آیا ہے کہ مطلب بالکل اس کے بعد نہیں، اس کے بعد مثلا ادات شرط آئے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے شرط واقع ہوا ہے، پھر یہ جملہ آیا ہے، تو یہ جملہ کیا ہے؟ ابھی جواب واقع ہونا چاہیے تھا لیکن جواب واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا، کہ جب جملہ واقع ہو جواب کی جگہ پر، یعنی ایسے سمجھے وَإِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا، کہ وہ جملہ جو واقع ہوا ہے صلاحیت نہ رکھتا ہو جواب بننے کی، کیوں؟ لِأَنْ تَقَعَ، یہ آپ کیوں بات کرنے کہ وہ جواب، کیونکہ اس کو جواب ہونا چاہیے، لِأَنْ تَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ شرط، کیونکہ یہ واقع ہوا ہے ادات شرط کے بعد۔ اچھا، پھر کیا کریں گے؟ اس میں وجب اقترانها، تو اس کے ساتھ واجب ہے کہ ہم اس کے ساتھ ملائیں بالفا، اس جملے کو کس سے چیز کے ملائیں، یعنی اس جملے پر کس چیز کو داخل کریں؟ فا کو داخل کریں۔ وذالک، اور یہ فا کا داخل کرنا کب ہوگا؟ یعنی ایسا جملہ، وذالک یعنی اس پورے کے مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جب جملہ واقع ہو اور وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہو جواب واقع ہونے کی، جبکہ یہ ادات شرط کے بعد آیا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ فا داخل کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ کہتے چند صورتیں ہیں، ان کانت الجملۃ اسمیۃ، اگر جملہ اسمیہ ہو، او فعلیۃ فعلها طلبی، یا جملہ فعلیہ ہو اور اس کا فعل بھی طلبی ہو، پھر طلب کے ہم نے عنوان بھی بتائے تھے اور انواع جتنے بھی تھے وہ بتائے تھے، او جامد، یا وہ فعل کیا ہے؟ جامد ہو، او منفی بلن، یعنی وہ فعل منفی بلن کے ذریعے ہو، او ما، یا ما کے ذریعے منفی ہو، او مقرون بقد، یا قد کے ساتھ ملا ہوا ہو، او حرف تنفیس، یا حرف تنفیس جو پیچھے پتا ہے صوف سین وغیرہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو، کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں ان پر اس جملے پر کیا ہے؟ فا داخل ہوگا، نہ ہوا۔ قول تعالی، خدا متعال کا قول ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہاں پر دیکھیں ان و ان، یہ ادات شرط میں سے پیچھے پڑھا ہے ہم نے، یمسسک یہ اس کے لیے کہیں کہ فعل شرط واقع ہوا ہے، یمسس کا فعل شرط ہے، تو فہو علی کل شیء قدیر، فہو، فا کو چھوڑیں، ہو علی کل شیء قدیر، یہ پورا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اس پر ہم نے فا کو داخل کیا ہے، تو یہ فا کا داخل کرنے کے بعد یہ کیا بن جاتا ہے؟ اس یمسس کے لیے جواب بن جاتا ہے، یعنی ان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ اصل میں یہ پورا جس طرح پوری آیت اس طرح کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچائے تو خود اس کے سوا، یعنی خود خدا کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر خداوند متعال تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے، کوئی نیکی عطا کرے، تو وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ شاید مثال واضح ہے کہ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ جو فا واقع ہوا ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اس آیت میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی میں یہ ان کے بعد دیکھیے کنتم تحبون علیہ، اس کے لیے گویا کہ شرط واقع ہوا ہے، اور فتبعونی وہ کیا ہے؟ اس کے لیے
جواب کی طور پر آیا تھا فتبعونی، تو یہ فتبعونی ایک جملہ تو ہے، لیکن یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ فعل جو واقع ہوا ہے یہ فعل طلب ہے، امر ہے نا، فتبعونی میرے اتباع کرو، تو یہاں پر کیا ہے فا داخل کر دیا اس پر۔ اچھا، اور مثال دیکھیں، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، یعنی اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، فعسى ربی، تو بعید نہیں کہ میرا رب، یہ پوری اس کے بعد ہے کہ فعسى ربی ان یعطینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا وغیرہ وغیرہ، آخر تک یہ بہت بڑی آیت ہے کہ تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عنایت فرمائے، اس طرح کی آیت ہے۔ اچھا، یہاں پر شاہد مثال بھی واضح ہے کہ ان کے بعد یہ جو واقع ہوا ہے آیت کا ٹکڑا، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے شرط کے طور پہ آیا ہے فعسى ربی، عسى ربی، یہ ایسا جملہ، عسى کیا ہے؟ جوامد جو فعل ہوتے ہیں نا، جو جوامد میں سے ایک فعل جوامد جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے عسى، تو عسى ربی، یہ عسى کیا ہے؟ اس پر فعل جامد کے ساتھ یہ عسى ربی پورا جملہ کیا ہے؟ واقع ہوا تھا جملہ، اس کے بعد جو صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ کیا واقع ہو، جواب واقع ہو سکے اس شرط کے لیے۔ تو یہاں پر یہ واضح ہے، ترنے مثلا ترنے یہ کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے، اور فعسى ربی، عسى ربی جملہ واقع ہوا، یہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ جواب واقع ہو سکے، لیکن ہم نے اس پر فا داخل کر دیا اور اس کے لیے جواب قرار دے دیا۔ اچھا، اور آیت ہے کہ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ، یہاں پر ما کیا ہے؟ یہ ما ادات شرط میں سے، یفعلوا اس کے لیے شرط ہے یا فعل شرط کا جو بھی کہیں، فلن یکفروہ، لن یکفروا ایسا جملہ کہ جو لن کے ساتھ کیا ہے؟ منفی بن گیا تھا، صلاحیت نہیں رکھتا تھا جواب شرط واقع ہونے کی، تو اس کو ہم نے فا کے ساتھ ملا دیا ہے، فلن یکفروا ہو گیا، وما یفعل من خیر فلن یکفروہ ہو۔ اچھا، یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وما یفعل من خیر فلن یکفروہ، اور یہ لوگ نیکی کا جو بھی کام انجام دیں گے اس کی ناقدری نہ ہوگی۔ اور پھر آگے ایک جملہ ہے کہ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یہاں پر بھی وما یہ ادات شرط ہے، اور اس کے بعد جو لفظ واقع ہوا ہے، جو فعل واقع ہوا ہے افاء اللہ، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے، فعل شرط ہے، اور فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے جواب واقع ہوا ہے، اور یہ کیوں جواب ہے؟ ہم نے کہا تھا نا پیچھے کہ یہ وہ کہ یا تو منفی ہو، کس چیز کے ذریعے سے؟ لن کے ذریعے سے یا ما کے ذریعے سے، تو ما اوجفتم، ما یہ ما نافی ہے، ما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو یہ جملہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا جواب واقع ہونے کی، ہم نے اس پر فا داخل کر دیا۔ تو اب کیا ہے؟ وما یہ ما ادات والا ہے، افا اللہ یہ افا کیا ہے؟ اس کے لیے فعل شرط ہے، اور اس کے بعد جو واقع ہوا ہے اوجفتم، یہ اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یہ پورا جملہ فعلیہ تھا، اور واقع ہوا ہے اس کے لیے جواب پہلے تو صلاحیت نہیں رکھتا تھا، پھر کیا ہے؟ ما چونکہ اس پر داخل فما ہم نے کر دیا، یعنی ما اصل میں جملہ اس طرح تھا ما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب، تو یہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اب کیا ہے؟ فا آگے یہ جملہ پورا جملہ فعلیہ واقع ہوا، کس کے لیے؟ اس کے لیے جواب واقع ہوا ہے۔ اچھا، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے
رسول کی آمدنی قرار دیا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو فدق کا مسئلہ ہے کہ وہاں اختلاف پایا جاتا ہے آیا یہ میراث ہے یا میراث نہیں ہے، تو اکثر امامیہ کا نظریہ کہ یہ میراث کا مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ فائے کا مسئلہ تھا۔ تو وہ فائے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو حاصل ہو بغیر مال کے اور بغیر کیا ہے جنگ وغیرہ کے، تو یہ اسی کی کیا ہے فائے کی تعریف ہے کہ فائے وہ ایسا مال غنیمت ہے کہ جو بغیر جنگ کے، بغیر قتل قتال کے، ان چیزوں کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، شاید مثال اس میں واضح ہم نے تشریح کر دی اس کی۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہے، ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل۔ یہاں پر بھی شاید مثال یسرق یہ کیا ہے شرط ہے، اور فقد سرق اخ لہ من قبل یہ کیا ہے پورا، تو قد داخل ہوا ہے اس پر، جملے پہ فعلیہ پر قد داخل ہوا ہے، تو اس پر ہم نے فا داخل کر دیا اور یہ جواب واقع ہو گیا۔ ان یسرق یعنی یہ آیت نشاندہی کر رہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائی آئے، اور جو بنیامین کا قصہ ہے کہ حضرت یوسف نے خود کیا ہے ان کے سامان وغیرہ میں جو اونٹوں پر لدا ہوا تھا یا کیا ہے کھچروں وغیرہ پر، تو اس میں کیا ہے ایک چیز رکھ دی اور ایک برتن رکھ دیا، اور کہا کہ یہ کیا ہے آپ نے بادشاہ کا برتن چوری کیا ہے، اس کے جرم میں ہم آپ کو کیا ہے یہاں رکھیں گے۔ وہ یعنی رسول کیا ہے حضرت یوسف نے خود بخود ایسے رکھوایا تھا، لیکن یہاں پر اس سے پہلے ان سے پہلے ایک جملہ ہے فقالو، یعنی انہوں نے کہا، یوسف کے بھائیوں نے کہا جب بنیامین سے وہ برتن برآمد ہوا، تو انہوں نے کہا کہ این یسرق، کہ اس نے جو چوری کی ہے، یعنی بنیامین کی طرف اشارہ کیا، یہ جو اس نے چوری کی ہے، یعنی اس نے جو چوری کی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ چوری کیا ہے نعوذ باللہ ان کے خاندان میں ہے اور ان کے بھائیوں میں ہے، ان کے سارے یہ چور ہیں، یعنی یہ تہمت لگائی۔ این یسرق یعنی اگر اس نے چوری کی تو کیا بڑی بات ہوئی، این یسرق اگر اس نے چوری کی، فقد سرق اخ لہ، اس کا بھائی بھی تو تھا جو وہ بھی کیا ہے چور تھا، من قبل جس سے پہلے تھا، یعنی تہمت لگائی کہ یہ چور ہے تو کون سی بڑی بات ہے، اس سے پہلے جو اس کا بھائی یعنی حضرت یوسف کی طرف نسبت دی اور کہا کہ وہ بھی اس سے پہلے جو تھا وہ چور تھا، تو یہ اس کی کیا ہے نشاندہی کر رہی آیت۔ اچھا، اس کے بعد والی آیت ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ شاہد مثال واضح ہے یہاں پر بھی، من کے بعد یہ ادات شرط ہے، یقاتل یہ کیا ہے اس کے لیے شرط ہے، فعل شرط، اور سوف نعطیہ اجرا عظیما، یہ نعطیہ اجرا عظیما جملہ فعلیہ تھا جس پر سوف داخل تھا، تو یہ جملہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا، فا داخل کیا، فسوف نعطیہ اجرا عظیما ہو گیا۔ کہ اصل یہ پوری آیت فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اب ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے فروخت کرتے ہیں، اور جو راہ خدا میں لڑتا ہے وہ مارا جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں، یعنی مارا جائے یعنی قاتل کو کیا ہے جو اس سے لڑنے آ رہا ہے دشمن کو مار دے، یہ، اور جو غالب آ جائے یہ ایک تو مارا جائے یا خود مارا جائے، دوسرا مارے، یعنی چاہے وہ خود شہید ہو جائے یا کسی کو ہلاک کرے دشمن کو، دونوں صورت میں جب یہ مسلمان لڑتے تھے۔ اور یہ مجاہدین کی فضیلت میں ہے آیت کہ جب یہ مجاہدین جاتے ہیں ان سے جنگ کرتے ہیں تو چاہے یہ مجاہدین خود شہید ہو جائیں یا ان کو مارا جائے، یہاں بات ایک ہی ہے کہ شہید ہو جائیں یعنی ان کو مارا جائے، یعنی شہید خود ہو جائیں یا غالب ہو جائیں، غالب ہو جائیں یعنی ان پر غالب ہو جائے، دشمنوں پر غالب ہو جائے، دونوں صورتوں میں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، یعنی ہم اسے اجر عظیم دیں گے، ان قریب کیا ہے اجر عظیم دیں گے۔ تو چاہے دونوں صورتوں میں مجاہدین کے لیے فضیلت ہے
چاہے خود شہید ہو جائیں یا کسی کو ہلاک کر دے. مسلمانوں کے لیے یہ مجاہدین کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. اچھا. وَيَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ أَن تَقْتَرِنَ بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذْ هُمْ يَقْنَطُونَ. اچھا، یہاں پر ایک دوسرے قاعدے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پیچھے کہا نا کہ جو جملہ واقع ہو شرط کے بعد، اور وہ جملہ واقع تو ہوا ہے لیکن صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کیا ہے واقع ہو سکے، اس کے لیے جواب واقع ہو سکے شرط کے لیے، تو کیا کہا کہ ہم اس پر فا داخل کریں گے. بہت ساری مثالیں ہم نے ذکر بھی کر دی. تو اب کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جملہ اسمیہ جب واقع ہو، جملہ اسمیہ جب جواب واقع ہو، تو وہ بھی کیا ایسا ہے کہ جواب واقع نہیں ہو سکتا، لیکن فا داخل کریں گے تو جواب واقع ہو جائے گا. تو جملہ اسمیہ میں ایک اور چیز بھی جائز ہے کہ وہاں پر آپ فا کو رکھیں تو بھی چلے گا، اور اگر فا نہ رکھیں، اذا فجائیہ کو رکھیں تو بھی کیا ہے وہ جواب واقع ہو جائے گا. تو یہ دو صورتیں ہیں کس میں؟ جملہ اسمیہ میں. جملہ اسمیہ میں اگر فا کو رکھیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، فا کے علاوہ کس کو رکھیں؟ اذا فجائیہ کو رکھیں تو بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی جواب شرط جہاں پر ہم فا کو رکھ رہے تھے اس کی جگہ اگر اذا کو رکھ لیں تو بھی کوئی مشکل نہیں بنے گی. تو یہ بات کریں کہ وَيَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، اور جملہ اسمیہ میں تو یہ بھی جائز ہے کہ ان تقترنا، کہ اس کے ساتھ مل جائے کیا، وہ مل جائے جملہ اسمیہ بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ، اذا فجائیہ سے مل جائے، یعنی وہ اس پر داخل ہو سکتی ہے فا کی جگہ پر. کَقَوْلِ تَعَالَى، جیسے خدا تعالیٰ کا قول ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اذا ہم یقنطون. یہاں پر شاہد مثال واضح ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ، یہ ان کے بعد یہ ہے ادات شرط کے بعد. تُصِبْهُمْ، یہ تُصِب کیا ہے؟ فعل ہے، اور یہ واقع ہوا ہے اس کے لیے کیا؟ شرط واقع ہوا ہے. ہم یقنطون، ہم یقنطون، یہ کیا ہے؟ جملہ واقع ہوا ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہاں پر فا کی جگہ یعنی فہم یقنطون بھی ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اذا کو لائے، اذا ہم یقنطون، اذا کو لائے، تو یہاں پر کیا ہے؟ جواب بن گیا. تو جائز ہے یہاں پر فا کو لائے یا اذا کو. مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے جملہ اسمیہ کے ساتھ اس کو خاص کر دیا. کس کے ساتھ؟ یعنی اذا فجائیہ کو جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص کر دیا. وَإِنَّمَا لَمْ أُقَيِّدْ فِي الْأَصْلِ إِذَا الْفُجَائِيَّةَ بِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَيْهِ. تو مصنف سے کوئی اشکال کر سکتا ہے مصنف پر، اور یہ سوال کر سکتا ہے کہ یا ایھا المصنف، اگر یہ اضافہ ہو جائے جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے تو آپ کو شرط لگانی چاہیے تھی کہ ایسی اذا کے بارے میں آپ بات کریں کہ جو اذا داخل ہو جملہ اسمیہ پر، جملہ اسمیہ پر داخل ہو. تو یعنی جملہ اسمیہ میں ہی یہ قانون چلتا ہے کہ فا کی جگہ پر کیا ہے؟ اذا آ جائے. تو مصنف کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اصلاً اس چیز کی قید، میں نے اصل میں اس کی قید نہیں لگائی کہ وَإِنَّمَا لَمْ أُقَيِّدْ فِي الْأَصْلِ، میں نے اصلاً اس کی قید نہیں لگائی. کس چیز کی؟ کہ یہ اذا اسمی جملہ اسمیہ پر داخل ہو. فی الاصل اذا الفجائیت بالجملۃ الاسمیہ، کہ اذا فجائیہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے، یہی کیا ہے؟ ہم نے قید نہیں لگائی. آتی تو جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ اذا فجائیہ کیا ہے؟ یہ قانون جملہ اسمیہ میں چلے گا. کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لأنها لا تدخل الا علیہ، کہ جملہ اسمیہ کے علاوہ یہ اذا، لأن اذا لا تدخل داخل نہیں ہوتی الا مگر علیہا، کس چیز پر؟ علیہا کی ضمیر اس جملہ اسمیہ کی طرف. جملہ اسمیہ کے علاوہ کسی اور جملے پر یہ اذا داخل ہی نہیں ہوتی، تو مجھے قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو مقید کرتا کہ یہ اذا کی جو بات کر رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو تو یہ متن میں یا کہیں پر ذکر کردہ یا کوئی قید وغیرہ لگاتا. متن میں اور اصل میں نے اس کی کوئی مثال کیا ہے ذکر نہیں کی، یا نہ قید ہی لگائی ہے کہ یہ کیا ہے؟ مخصوص ہے. اچھا،
تو یہاں پر وَإِنَّمَا لَمْ أُقَيِّد، یہ مصنف کہہ رہے ہیں فی الاصل کہ میں نے وَإِنَّمَا لَمْ أُقَيِّد، میں نے کیا ہے قید نہیں کیا، یعنی مقید نہیں کیا فی الاصل اذا الفجیہ بالجملہ الاسمیہ، اصلا جملہ اسمیہ کے ساتھ اذا فجیہ کو خاص نہیں کیا، لأنها لا تدخل الی علیہ، واضح ہے اس کے علاوہ کسی پر داخل نہیں ہوتی. تو جب ایسا ہے کہ کسی اور جملے پر داخل ہوتی ہی نہیں، فاغنانی ذالک عن الاشتراط، تو اس نے ذالک، اس نے مجھے غنی کر دیا کہ میں یہ شرط رکھوں. کس نے؟ اس قانون نے کہ اذا فجیہ جملہ اسمیہ کے علاوہ کسی اور جملے پر یا کسی اور چیز پر داخل نہیں ہوتی، جملہ اسمیہ کے علاوہ کسی اور پر داخل نہیں ہوتی، تو اس قانون نے کہ جملہ اسمیہ پر ہی اذا داخل ہوتی ہے مجھے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا کہ میں شرط رکھوں کہ اذا فجیہ، وہ بات کر رہا ہوں کہ جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو. خلاصہ کلام یہ ہو کہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر یہ میں نے بات نہیں کی کہ اذا فجیہ وہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں جملہ اسمیہ پر داخل ہو، تو یہ کیا ہے؟ واضح بات ہے. کون سی واضح بات ہے؟ کہ جملہ اسمیہ کے علاوہ اذا تو کسی اور پر داخل ہوتی ہی نہیں ہے. جب نہیں ہوتی تو یہ کیا ہے؟ قانون جو ہے کہ اذا فجیہ فقط کیا جملہ اسمیہ پر داخل تھے، اس قانون نے مجھے بے نیاز کر دیا کہ میں شرط رکھوں. کون سی شرط رکھوں یا کون سی قید لگاؤں؟ کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ یہ کیا اذا خاص ہے، اور جب میں بات کر رہا ہوں کہ فا کی جگہ اذا آ سکتی ہے تو وہ اذا وہ ہے کہ جو جملہ اسمیہ پر داخل تھی. مصنف کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے بے نیاز کرتی ہے یہ قانون، یعنی کہ اذا جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے، یہ مجھے بے نیاز کر دیتا ہے قانون، یہ مجھے بے نیاز کر دیتا ہے کہ میں شرط لگاؤں کہ یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتی ہے. یعنی یہ شرط نہیں رکھی گئی جملہ اسمیہ پر، کیونکہ قانون ہے کہ جملہ اسمیہ کے علاوہ کسی اور پر آ ہی نہیں سکتی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.